حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتا نا, ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے, ایک ایک کمرہ ایک ایک کوئی حجرہ, ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پاس سے گزرے, آواز آئی, کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے, صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ, تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے. جس طرح حضرت داؤد, لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے, قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ, اور پہاڑ وجد میں آتے تھے, پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا, حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری, اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے, قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے, جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے, لیکن یہ حسن ظاہری, حسن صوتی, حسن لفظی, یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں.